السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہے۔ تم اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے اور بہت زبردست جنگجو بھی تھے۔ خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی۔ ان میں حضرت ہندہ بنت حارث بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی۔ یہ اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار، اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔
اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ اسی روز ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسلمان ہوئی۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل کے پیر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہ لائے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبے میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا بھی کہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، عنقریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا، کیا اس دن قریش ہلاک اور برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سربلندی ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں اس وقت یاد آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔